کا نور سراسر حضور کے عارض، خدا کا نور سراسر حضور کے عارض، پسینہ جن کا ہے کوثر حضور کے عارض۔ پہلا شعر سنیے گا۔ میں سوچتا ہوں کہ کیا مرتبہ آمنہ ہے، میں سوچتا ہوں کہ کیا مرتبہ آمنہ ہے، جو چومتی تھی برابر حضور کے عارض، اور نصیب ابیہا کا دیکھیے تو صحیح، نصیب ابیہا کا دیکھیے تو صحیح، جنہوں نے چومے ہیں جی بھر حضور کے عارض۔ اور یہ شعر آپ کی توجہ چاہیے کہ ادھر حسین کی گردن حضور کے بوسے، ادھر حسین کی گردن حضور کے بوسے، ادھر حسین کے لب پر حضور کے عارض، ادھر حسین کے لب پر حضور کے عارض، اور حسین کھیلتے اکثر نبی کی زلفوں سے، حسین کھیلتے اکثر نبی کی زلفوں سے، مگر تھی عادت شبر حضور کے عارض۔ اور یہ شعر میں سمجھتا ہوں مجھے اللہ نے بطور خاص عطا کیا۔ نورین صاحبہ شعر سنیے گا۔ چلے چلو کہ تمہیں کربلا دکھاتا ہوں، چلے چلو کہ تمہیں کربلا دکھاتا ہوں، جو دیکھنے ہو بہتر حضور کے عارض، جو دیکھنے ہوں بہتر حضور کے عارض۔ اور اس شعر پر میں اختتام کر دوں گا چونکہ 5 شعر کی پابندی ہے، تو یہ شعر بطور خاص فارس بھائی سنیے گا کہ نکل کے مہد علی فاطمہ سے عقبہ میں، نکل کے مہد علی فاطمہ سے عقبہ میں، وہاں تو چومیں گے اصغر حضور کے عارض، وہاں تو چومیں گے اصغر حضور کے عارض، خدا کا نور
سراسر حضور کے عارض پسینہ جن کا ہے کوثر حضور کے عارض. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. ایک نعت کی چند اشعار. کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ آپ کی نالین کا مثل دیکھا ہے نہ پایا آپ کی نالین کا. کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ آپ کی نالین کا. اور شعر سنیے گا. قبر میں دیدار آقا جیسے ہی ہوگا نصیب. قبر میں دیدار آقا جیسے ہی ہوگا نصیب. میں تو لوں گا شرف بوسہ آپ کی نالین کا. کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ آپ کی نالین کا. اور نرمی نالین کی تاثیر آئے روح تک. نرمی نالین کی تاثیر آئے روح تک. جب بھی دیکھوں نقش زیبا آپ کی نالین کا. کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ آپ کی نالین کا. اور آخری شعر سنیے گا جو میں چاہتا ہوں آپ پوری سماعتوں سے اس کو ذرا توجہ دیجیے گا. لے چلو مفتی کو جنت لے چلو مفتی کو جنت. یوں ملک گویا ہوئے لے چلو مفتی کو جنت. یوں ملک گویا ہوئے نقش بے حد چومتا تھا آپ کی نالین کا. کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ آپ کی نالین کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کمالی کشفت جا بی جمالی
حسنت جمیع خصاله پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ یہ سما بھی کیسا عظیم ہے یہ سما بھی کیسا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے ہم نبی سے کتنے قریب ہیں ہم نبی سے کتنے قریب ہیں اور یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے بلاغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ پڑھیے صلو میں بروں سے لاکھ برا سہی میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ مگر ان سے ہے میرا رابطہ واسطہ تو شاید سبھی کا ہوتا ہے لیکن رابطہ کسی کسی کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس رابطے کو قائم رکھے کہ ہم پڑھتے ہیں وہ سنتے ہیں ہم پڑھتے ہیں اور قبولیت ہوتی ہے تو سب ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے سامنے مقبول ہوتے ہیں وہ کیوں کہ میں نے ایک حدیث مبارکہ سنی ہے جس کا میں مفہوم عرض کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو پسند کرتا ہوں نا تو میں چاہتا ہوں میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اور دنیا کے ہر شے ہر بندے ہر ذرے کے دل میں اس کی محبت ڈال دو یہ ہم آپ ایسے ہی لوگوں میں مقبول نہیں ہیں آپ کا کچھ پڑھا میرا کچھ پڑھا کہیں تو مقبول ہوا ہے بلکہ وہیں پہ مقبول ہوا ہے آئیے مل کر درود پاک پڑھیے کہ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ تو میری لاج رکھنا میرے خدا سب کی لاج رکھنا میرے خدا کہ یہ تیرے حبیب کی بات ہے بلاغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور نعتیہ کلام کا ابتدا میں شروعات میں کر رہی ہوں عابد رشید صاحب کے کلام سے اور میں نے کوشش کی کہ میں اس میں سے کچھ اشعار سلیکٹ کروں لیکن میں ایز یوزول نہیں کر پائی کیونکہ ہر شعر ماشاءاللہ بہت پیارا ہے لیکن میں ریپیٹ اس کو پھر کم کروں گی تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اشعار جو ہے اس میں شامل کر سکیں دیارِ نور سے کیسے پلٹ کے آئے کوئی جو جا چکے ہیں وہ اس کو زیادہ اچھے سے محسوس کر پائیں گے کہ دیارِ نور سے
कैसे पलट के आई कोई, वो खुशबुओं का नगर कैसे भूल पाए कोई, दयारे नूर से कैसे पलट के आए कोई। बस एक झलक की तमन्ना आई है सभी आँखें, बस एक झलक की तमन्ना आई है सभी आँखें, अब उनके रोज़े से कैसे नजर हटाए कोई, अब उनके रोज़े से कैसे नजर हटाए कोई, नजर से कैसे हो ओझल वो मिंबरों में गहरा, नजर से कैसे हो ओझल वो मिंबरों में गहराब, जो नक्श दिल पे हो कैसे उन्हें मिटाए कोई, है खुल्द रहमत आलम में आलमी हैरत, कहाँ क़याम करे और किधर को जाए कोई, है आप मिंबरे अक़दस पे, मैं सहाबा में, है आप मिंबरे अक़दस पे, मैं सहाबा में, ये कैसा ख्वाब है मुझको न अब जगाए कोई, छुए कुछ ऐसे मदीने के बामुदर मैंने, जब वहाँ जाते हैं तो 2-3 दिन तक तो यकीन ही नहीं आता ना कि आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उस बात को कैसे बयान किया है कि छुए कुछ ऐसे मदीने के बामुदर मैंने, कि अपने आप को जैसे यकीन दिलाए कोई, कि अपने आप को जैसे यकीन दिलाए कोई, और नजर में रहता है हर वक्त जादाए तैबा, नजर में रहता है हर वक्त जादाए तैबा, पयाम आए कोई फिर मुझे बुलाए कोई, पयाम आए कोई फिर मुझे बुलाए कोई, दयारे नूर से कैसे पलट के आए कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصل عليه صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. دوسرا کلام بھی عابد رشید صاحب کا ہی ہے اور یہ پیش کر رہی ہوں. اس کی بھی بڑے پیارے اشعار ہیں. کرم کی ایک نظر ہو تو کام ہو جائے, کرم کی ایک نظر ہو تو کام ہو جائے, کہ مجھ ساسی بھی جنت مقام ہو جائے, کہ مجھ ساسی بھی جنت مقام ہو جائے. میں ملتزم بھی کہوں لا الہ الا اللہ, میں ملتزم بھی کہوں لا الہ الا اللہ, میرا حتیم پہ سجدہ قیام ہو جائے, کہ مجھ ساسی بھی جنت مقام ہو جائے. بنی بنائی بگڑ جائے تو نہ چاہے اگر, بنی بنائی بگڑ جائے تو نہ چاہے اگر, تیری رضا ہو تو ہر انتظام ہو جائے, کہ مجھ ساسی بھی جنت مقام ہو جائے. تیرے اشارے پہ صبح بکھیر دے سورج, تیرے اشارے پہ صبح بکھیر دے سورج, تیرے اشارے پہ سورج کی شام ہو جائے, کہ مجھ ساسی بھی جنت مقام ہو جائے. اور کن فیکون کو کیسے ایک شعر کے اندر عرض کر دیا کہ بس ایک کن کا نتیجہ ہے عالم ہستی, بس ایک کن کا نتیجہ ہے عالم ہستی, جو تو کہے تو یہ قصہ تمام ہو جائے, کہ مجھ ساسی بھی جنت مقام ہو جائے. ملے وہ صحبتیں جن پر کرم رہے تیرا, ملے وہ صحبتیں جن پر کرم رہے تیرا, چنیدہ بندوں میں عابد کا نام ہو جائے, چنیدہ بندوں میں عابد کا نام ہو جائے, کہ مجھ ساسی بھی جنت مقام ہو جائے, کہ مجھ ساسی بھی جنت مقام ہو جائے, کہ مجھ ساسی بھی جنت مقام ہو جائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصل عليه.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اس سے پچھلا جو میں نے کلام پڑھا اس کا مقطع رہ گیا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ شاعر کے ساتھ ناانصافی ہے، تو میں اس کو ترنم کے بغیر ہی پیش کروں گی، کہ جس کا پہلا مصرع یہ تھا: دیار نور سے کیسے پلٹ کے آئے کوئی، دیار نور سے کیسے پلٹ کے آئے کوئی، وہ خوشبوؤں کا نگر کیسے بھول پائے کوئی. اور مقطع جو میں پیش کرنا بہت ضروری سمجھتی ہوں: نظر میں رہتا ہے ہر وقت جادہ طیبہ، پیام آئے کوئی پھر مجھے بلائے کوئی. یہ شعر سوری اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصلي عليه. کچھ اور چیزیں جو پڑھنے کے لیے کہی ہیں اس میں سے میں اختصار کے ساتھ چند اشعار پیش کروں گی، اور آپ احباب میں سے بھی کسی کی کوئی پسندیدہ نعت ہو یا کوئی کلام ہو جو آپ چاہتے ہو کہ میں پیش کروں، میرے پاس ہوا تو میں ضرور پیش کروں گی، آپ مجھے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصلي عليه. مشہور زمانہ کلام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیش کریں، مل کر میرے ساتھ اگر پیش کریں تو بہت انشاءاللہ آپ کو بھی لطف آئے گا اور مجھے بھی پڑھنے میں لطف آئے گا. لم یاتی نظیرک فی نظر، لم یاتی نظیرک فی نظر، مثلی تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سو، جگ راج کو تاج ترے سر سو، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. انا فی عطش اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک طرح کے کلام لکھتے ہیں، کچھ ایسا لکھیں جو کبھی نہ لکھا گیا ہو. تو انہوں نے ایک طرح سے مراد اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ میں جن کے لیے لکھتا ہوں ان کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، میرے لیے وہ کافی ہے. تو لیکن چونکہ وہ عبور ظاہر رکھتے تھے اور انہوں نے یہ کلام ان دونوں کی ریکویسٹ پر لکھا،
تو انہوں نے جب لکھا تو کہا کہ ایسا کچھ لکھیں کہ جس میں ساری زبانیں شامل ہوں، یعنی کہ 4 زبانیں مینشن کی، ہندی، عربی، فارسی اور اردو، اور یہ ساری زبانیں ایک ایک سینٹنس میں چاروں زبانیں بار بار استعمال ہوئی، کوئی ردیف، کوئی قافیہ، کوئی چیز بھی یا کوئی ٹاپک سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہوئی، اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے لکھا، اور سارا کلام لکھنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں کہ بس خامۂ خواب نوائے رضا، نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا، لمحاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہے دوسرا جانا۔ میں کہہ رہی ہوں جب یہ میں نے ٹیسٹ کیا تھا تو یہ بہت اچھا چلا تھا، تھوڑی سی آواز کھینچ رہا ہے، اس کو یہ تو فری کر دیں ایسا کہ یہ کھلا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی آواز کو ٹھیک ہے، بند کر دو تھوڑا سا۔ نہیں نہیں ایکٹیو تو نہیں ہے، وہ ضروری ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت فورس نہیں ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصلي عليه۔ جزاک اللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصلي عليه۔ افتخار عارف صاحب کا ایک کلام پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ پیش کر رہی ہوں کہ دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے، کہ دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، کہیے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، اور میں بس یوں ہی تو نہیں محفل میں بس یوں ہی تو نہیں گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، بلکہ وہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، اور بہم تھے دامن رحمت سے جب تو چین سے تھے، ارے جدا ہوئے ہیں تو
کہیے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی تو میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ہوئی ہے میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ہوئی ہے اور یہ سر اٹھائے. اس شعر کو پیش کرنے سے پہلے میں چاہوں گی تھوڑا سا تصور کریں کہ جب ہم پہلے دنیاوی مثال دیں گے وہ کہ قیامت کے دن کی کوئی مثل نہیں ہے لیکن شاید ہمیں 1% اندازہ ہو جائے کہ جب کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہمیں ٹکٹس کے ذریعے یا ہمیں کسی ایسے کوئی بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی اس میں شرکت ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی جواب نہیں دے رہا، سب میرا انتظار کر رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ارادہ کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ٹکٹ لیتے ہیں. اگر ٹکٹ نہ ہو تو کیا کریں گے؟ سمجھ لیں جنت کا ٹکٹ چاہیے، اب نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ درخواست ہے نا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سورس لڑاتے ہیں نا. کوئی بندہ ڈھونڈتے ہیں اندر کا مینجمنٹ کا کہ کوئی مل جائے جو بس ہمیں بغیر پاس بغیر وہ دیکھے ہمیں کوئی اندر جو ہے وہ لے جائے کہ بھئی اچھا یہ تو فلاں کے ساتھ جا رہا ہے تو اس کو تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا کہ دکھاؤ پاس یا دکھاؤ ٹکٹ ہے نا. کچھ بھی نہیں، کوئی پوچھے گا ہی نہیں. تو اب سوچیں کھچا کھچ میدان حشر بھرا ہوا ہے، تمام انبیاء کی امتیں، یہاں پہ کوئی 1000 بندہ جمع ہو جائے تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. آپ سوچیں 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ نہیں، مطلب ان گنت لوگ ہوں گے اور سر ہی سر ہوں گے. ہر شخص اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا احادیث کے مطابق. اور سوچیں اس نفسا نفسی کے عالم میں ہر شخص یہ ڈھونڈ رہا ہوگا کہ کسی طرح مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مل جائے، مجھے ان کی سفارش مل جائے، مجھے ان کا ساتھ مل جائے کہ میں جنت میں پہنچ جاؤں. ہر شخص کو یہ جلدی لگی پڑی ہوگی. اس بات اس مقام کو یا اس چیز کو تصور کرتے ہوئے اب یہ شعر سنیں کہ یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد. یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد. تو میرے لیے ہاں میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. کہیے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. بروز حشر مجھے جو دیکھا تو فرشتے بولے کہ جا تیرے لیے تیرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. کہیے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کیونکہ میرے لیے میرے
صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصلي عليه. تو روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے. سب نہ پڑھیں لیکن جن پہ کرم ہے وہ تو پڑھیں کہ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہم سہارا گلے لگائے گا، کہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. چونکہ نعتیں بہت زیادہ ہیں تو میں ایک ایک دو اشعار پڑھوں گی. آئیے مل کر ایک اور مشہور زمانہ کلام پڑھتے ہیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے. سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے. ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، تو آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی سرکار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. ہو میسر مدینے کی گلی
کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تعمر کر دے آنا مقدر تعمر لکھ دے آنا مقدر اللہ اکبر تو چائے بھی کھا پی لی تو سموسے بھی کھا لیے تو آواز تیز نکلنی چاہیے میں تو سمجھی ریفریشمنٹ کے بعد آپ لوگ تھوڑے چارج ہو جائیں گے لیکن یہ تو اور ڈیم ہو گئے اس سے اچھی آواز تو جب مشاعرہ چل رہا تھا تب مجھے آ رہی تھی تو میں مجھ ناچیز کی تھوڑی سی عرض ہے کہ سبحان اللہ کی کوئی بول نہیں سکتے اللہ اکبر کی صداؤں میں سب آوازیں میں شامل ہو جائیں اس سے زیادہ میری کوئی معصومانہ شرط نہیں ہے لوگوں سے سب مل کر میرے ساتھ پڑھی معصومانہ درخواست ہے جزاکم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں تو رویا میں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اور کعبے کا ذکر ہو اور مدینہ طیبہ کا ذکر نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا تو سبیر رحمانی صاحب کا ہی لکھا ہوا اور اسی ردیف پر لکھا ہوا کلام پیش کر رہی ہوں الحمدللہ 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 الحمدللہ
شہر نبی کی کر لی زیارت الحمدللہ الحمدللہ باقی نہیں دل میں اب کوئی حسرت الحمدللہ الحمدللہ اور شعر سنیے گا کہ بھرتے ہیں جس جا گداؤں کے کاسے دیتی ہے رحمت سب کو دلاسے ارے بھرتے ہیں اس جا گداؤں کے کاسے دیتی ہے رحمت سب کو دلاسے ہے دھوم جس کی وہ دیکھی سخاوت الحمدللہ الحمدللہ افکار میں جھلملاتی محبت اشعار جیسے چراغ عقیدت ان کی عطا ہے میرا رنگ مدحت ان کی عطا ہے میرا رنگ مدحت الحمدللہ 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 باقی نہیں دل میں اب کوئی حسرت الحمدللہ الحمدللہ ایک رات پڑھوں گی اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد منقبت اور سلام و دعا وغیرہ کی طرف ہم بڑھیں گے کیونکہ وقت مقررہ پہ ہمیں اختتام بھی کرنا ہے انشاءاللہ اور یہ رات میری اپنی پسند ہے باقی اب تک جتنی فرمائشیں تھیں جتنی پڑھی تھی وہ سب فرمائشیں یا کسی کی بدن مدینہ ہے نعمتیں بے بدل مدینہ ہے ہر اداسی کا حل مدینہ ہے ہر اداسی کا حل مدینہ ہے ضبط جذبات لازمی ہے یہاں اے میرے دل سنبھل مدینہ ہے اے میرے دل سنبھل مدینہ ہے اور ان کی آمد کا فیض ہے مکہ ان کی ہجرت کا پھل مدینہ ہے ہر اداسی کا حل مدینہ ہے اور جب ہجرت فرما کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے بھی کئی روایات میں سنا ہوگا کہ ایسے ایسے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہ جنہوں نے نہ جانے کس کس کا قتل کیا تھا اور نہ جانے کیا کیا کام کیے تھے اور جب یہ سنا کہ عام معافی کا اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو وہ بھی کہیں سے چھپتے چھپاتے کہیں سے عرض کرتے ہوئے کہ یا رسول اللہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں بھی معاف کر دیں گے اور شاید اس پوری بات کو ایک شعر میں کیسے بیان کیا ہے کہ اہل مکہ نے جو کیا سو کیا ان کا رد عمل مدینہ
چاہتے ہیں کہ بھول نہ جائیں. ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم تو جو لکھیں گے وہی تو ملے گا, باقی تو کچھ ملنا نہیں ہے. ہمارا پتہ نہیں کیوں ایسا ہمارا حال ہے, سب کا نہیں لیکن مجھ جیسے کچھ ناچیز ہیں جو کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں. اس دفعہ بھی میں ماشاءاللہ رمضان شریف میں گئی تو مجھ گناہگار سے بھی یہ خطا سرزد ہوئی کہ میں نے کوئی 5 منٹ میں بولتی چلی گئی اور ایک دم میں نے نوٹس کیا اپنے آپ کو کہ میں کتنا بول رہی ہوں اور میں چپ بالکل. کیونکہ یہاں بولا تھوڑی جاتا. عرضیاں ڈال پردگاہوں سے, عرضیاں بدل مدینہ ہے, اپنی عادت بدل مدینہ ہے. ارے گرد راہ جھاڑنے کی سوچتا ہے, اس کو چہرے پہ مدینہ ہے, اس کو چہرے پہ مدینہ ہے. اور جو ہماری کیفیت ہو جاتی ہے پھر اس کیفیت کے لیے بھی شاعر کیا کہتے ہیں کہ گر نہ جائے زمین پر جائے زمین پر اے چشم, اپنے آنسو نگل مدینہ ہے, اپنے آنسو نگل مدینہ ہے. اور جب سے دور اتنا ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے کہ جب ہم جہاں جاتے ہیں باقی سب جگہ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہاں کے مناظر سیو کر لیں, یا اکثر مدینہ طیبہ میں بھی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں کی یادیں محفوظ کر لیں. لیکن کچھ ہمارے احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپ ٹو ڈیٹ ہر وقت کہ ہم کہاں ہیں, کیا کر رہے ہیں, اس وقت لائیو یہاں سے لائیو وہاں سے لائیو یہاں, میں تک کہ میں نے دیکھا ہے روضہ ریاض الجنہ کے اندر بھی لوگ پہنچ کے اور فونوں پہ اپنے لگے ہوئے ہیں. اس لمحے کو بجائے محسوس کرنے کے, اس سعادت کو اویل کرنے کے بجائے وہ لائیو چل رہا ہے, اس کو دکھا رہے ہیں اس کو دکھا رہے ہیں. تو شاعر نے کیا خوب بات کہی کہ دوست یہ اہتمام عکس کشی خود سے باہر نکل مدینہ ہے, ارے خود سے باہر نکل مدینہ ہے, اپنی عادت بدل مدینہ ہے, نعمتیں بے بدل مدینہ ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اچھا, مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ پنجابی ہے یا نہیں, لیکن مجھے یہ آتی بڑی اچھی ہے. اور یہ ہاں میں نے یہ اس لیے بتا دیا کہ مجھے آتی اچھی ہے کیونکہ یہ ایک تو میں بچپن سے پڑھ رہی ہوں, پھر دوسرا آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کو سمجھ تو کچھ آ نہیں رہا ہو کیونکہ اسے آتی جو نہیں ہے, تو اس لیے. لیکن میں جب کچھ کسی اور زبان میں کچھ پڑھتی ہوں تو میں اس کی پہلے بیک گراؤنڈ پڑھتی ہوں, کیوں لکھا, کیا لکھا, اور اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے ساری, تاکہ میں جب تک نہیں محسوس کروں گی تو آپ کو کیسے محسوس کرواؤں گی. تو آئیے مل کر یہ بڑا مشہور بہت پرانا کلام آئیے مل کر پڑھتے ہیں. سکھ
मित्रा दी अंधेरी क्यों दिल दी उदास घनेरी लो लो विच शौक चंगेरी अज मैं ना लाया क्यों झड़िया सुबहान अल्लाह 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 माज मनका मा हसनका मा अकमलका मा हसनका मा अकमलका किथे महरे अली किथे तेरी सना किथे महरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जालनिया सुबहान अल्लाह 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 सुबहान अल्लाह। मुझे महबूबा मुर्तज़ा मलिक हमारी बहुत प्यारी स्कॉलर है, उन्होंने कहा था कि ये सराय की है और मैंने हमेशा से सुना कि ये पंजाबी है, इसलिए मैंने पहले ही माजरत कर ली कि या तो ये सराय की होगा या ये पंजाबी है या ये मिक्स है। जज़ाकुमुल्लाह जिनको भाई की है जज़ाकुमुल्लाह बहुत शुक्रिया। अब आइए एक मनक़बत के लिए कहा गया है, वो पेश करेंगे और फिर इंशाअल्लाह सलाम पढ़ेंगे। कि मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, कहिए मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं फ़क़ीर खैरुल अनाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, कहिए मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क़ है तो खुदा से है, मुझे इश्क़ है तो रसूल से ये करम है, हो बेबतूल का मेरे मुँह से आए महक सदा जो मैं नाम लूँ तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क़ सरहो समर से है, मुझे इश्क़ सारे चमन से है, मुझे इश्क़ उनकी गली से है, मुझे इश्क़ उनके वतन
सलाम के लिए तमाम लोग हो जाइए। एक छोटी सी गुजारिश है, अगर मान सके तो नवाजिश है, कुछ लिखती नहीं हूँ। गुजारिश है मेरी कि अगर आप जूते स्लीपर सैंडल्स अगर आप आसानी उतार सकें और उतार के सलाम सलाम पढ़ें तो अदब के एक और स्टेप पे हम जो है वो चढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा, खल्क के वारिस उतारा, खल्क के वारिस उतारा, लो सलाम अब तो हमारा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, रंजो खाए हुए हैं, हाथ फैलाए हुए हैं, तुम पे इतराए हुए हैं, तुम पे इतराए हुए हैं, हाथ फैलाए हुए हैं, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या रसूल अल्लाह तेरे दर की फज़ाओं को सलाम, गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाओं को सलाम, वालहाना जो तवाफ़े रोज़े अक़दस करें, मस्त बेखुद वजद में आती हवाओं को सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। इमाम अहबाब तशरीफ रखिए, दुआ करवाई जाएगी। करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ
मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। हुआ है न मायूस तेरा सवाली, नहीं तेरे दर से गया कोई खाली। गरीबों पे तू रहम कर या इलाही, मरीजों की खातिर शिफा मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصل عليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ اے مالک و مولا غفور الرحیم اے پاک پروردگار، آج ہم سب نے تیری بارگاہ بے کس پناہ میں تیری دی ہوئی توفیق سے تیرے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی اس محفل کو سجانے کی کوشش کی۔ مولا اس بزم میں جس نے اپنا حصہ پیش کیا، ایک شعر پڑھا، ایک لائن پڑھی، یا صرف ارادہ بھی کیا تیرے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرنے کا، مولا کریم جو جس نیت سے شریک ہوا، مولا کریم ہمارے سب کے ایک ایک لفظ کو، ہماری عقیدتوں کو، ہماری نیتوں کو، ہمارے خلوص کو، ہمارے پڑھنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، آنے کو، شامل ہونے کو، حاضر ہونے کو، سب کو اپنی بارگاہ میں اپنے شایان شان تمام غلطیوں سے پاک کرتے ہوئے قبول و منظور فرما۔ مالک و مولا دونوں عالم کے سردار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً، توفتاً، عقیدتاً، نذرانتاً، محبتاً، عاجزی و انکساری کے ساتھ نظر کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے والدین کریمین کی بارگاہ میں، تمام آبا و اجداد پنجتن پاک کی بارگاہ میں، تمام اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں، تمام آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، تمام اولیاء کرام کی بارگاہ میں، اور تمام تر امت کو درجہ بدرجہ سب کو اس کا ثواب پہنچا۔ مالک و مولا اس ذکر کی برکت سے دعا کرتے ہیں عابد رشید صاحب نے اور تمام انجمن نے مل کر یہ جو محفل سجائی ہے، جو بزم کا انعقاد کیا، جس میں سراسر تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اور صرف ثنا کرتے گئے اور سنتے گئے، مولا کریم اس کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے اس کا اجر عظیم خیر کثیر ہم سب کو عطا فرما۔ عابد رشید صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، مالک و مولا اس میں جو انہوں نے انتظام کیا، جنہوں نے مال سے، جان سے، وقت سے، جس طرح جس نے اس میں حصہ لیا، مالک و مولا سب کو اس کا اجر عظیم خیر کثیر عطا فرما۔ ان کے روزگار میں جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، مالک و مولا اپنی رحمت سے ان کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرما، ان کے مال میں دولت میں برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین پاک پروردگار، جتنے لوگ لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، رب العالمین جس طرح بھی اپنا حصہ، اپنی عقیدتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا ان کی عقیدتیں، ہم سب کا پڑھنا، ہم سب کی حاضریاں ہمارے ناموں کے ساتھ، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے جو کچھ لکھا، جو کچھ پڑھا، دل میں پڑھا، یہاں زور سے یہاں پر پیش کیا، مولا کریم سب کا ایک ایک لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے ناموں کے ساتھ قبول ہو، آمین اللہم آمین۔ اور ہم سب کو اسی کام میں لگائے رکھنا مولا، بروز حشر مالک و مولا ہمارے لیے اسے ذریعہ نجات بنا دینا۔ پاک پروردگار جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے، جو بھول گئے، جو ذہنوں میں ہے، جو دلوں میں ہے، مولا کریم جو لوگ کسی کو نہیں بتا سکتے، جو صرف تیرے اور تیرے بندے کے درمیان کے معاملات ہیں، تمام ہمارے بہن بھائیوں کی ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اللهم صل على سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، یہ جو ہمارے مائک والے بھائی ہیں، ہمارے جو بھائی کیمرے پہ اس محفل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جنہوں نے یہ جگہ پرووائڈ کی، چودھری صاحب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی رزق میں، روزی میں، کام میں برکت عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جزاکم اللہ خیر، آپ سب کا ایک بار پھر بہت شکریہ۔